بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم تبلیغ کے حوالے سے مکمل معلومات دیں گے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ تبلیغ جماعت کے حوالے سے اور اس کے بانی کے حوالے سے مکمل معلومات آپ لوگوں کو حاصل ہو جائیں۔ تبلیغی جماعت کا آغاز نومبر 1926 1345 ہجری میں ہوا۔ 1445 ہجری تک اسلامی کیلنڈر کے مطابق تبلیغی جماعت کے 100 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس مناسبت سے ہم قارئین اور ناظرین کے لیے تبلیغی جماعت کی قیام سے لے کر آج تک کی جدوجہد، قربانیوں، نظام اور تاریخی مراحل کے مکمل تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ عالمی تبلیغی جماعت کی بانی حضرت مولانا محمد الیاس قندوالی بن مولانا محمد اسماعیل تھے۔ آپ 1886 میں کندھالا مظفر نگر یوپی انڈیا میں پیدا ہوئے۔ مولانا الیاس ایک نہایت متقی، دیندار اور پرہیزگار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد مولانا محمد اسماعیل کی دینداری کا یہ عالم تھا کہ وہ مزدوروں کو پانی پلانے کے لیے سڑک کے کنارے انتظار کیا کرتے تھے، پھر 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اس نے انہیں موقع دیا۔ ایک دن ان کی ملاقات میوات کے چند مزدوروں سے ہوئی جو کام کی تلاش میں تھے۔ مولانا اسماعیل نے ان سے پوچھا کہ وہ مزدور سے کتنا کماتے ہیں اور اتنی ہی رقم کی پیشکش کی اگر وہ مزدوری کی بجائے کلمہ اور نماز سیکھ لیں۔ وہ فوراً راضی ہو گئے اور اسی دن سے تقریباً 10 میواتی طلباء ان کے ساتھ رہنے لگے۔ یوں بنگلہ والی مسجد میں ایک مدرسے سے آغاز ہوا۔ مولانا الیاس کا پورا خاندان عبادت، تقوی اور پرہیزگاری میں مشہور تھا۔ آپ کے بھائی مولانا محمد نے وفات سے پہلے 16 سال تک تہجد ترک نہیں کی اور وہ ترک نماز میں سجدے کی حالت میں وفات پائے۔ والدہ بی بی صفیہ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف، 5000 مرتبہ اسم ذات اللہ، 5000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1000 مرتبہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، منزل اور دیگر اذکار پڑھتی تھی اور رمضان میں روزانہ پورا قرآن پلس مزید 10 پارے تلاوت کرتی۔ یوں ایک رمضان میں 40 قرآن مکمل کرتی تھی۔ مولانا الیاس خود بھی نہایت عبادت گزار تھے، اکثر گھنٹوں تنہائی میں ذکر الہی کرتے تھے۔ نظام الدین میں کئی مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے دروازے پر گھنٹوں کھڑے رہتے تھے۔ تبلیغی جماعت کا عملی آغاز 8 فروری 1918 سے ہوا۔ مولانا الیاس نے بنگلہ والی مسجد میں رہائش اختیار کی۔ اس وقت ایک چھوٹی سی مسجد تھی، ارد گرد جنگل تھا، پانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، صرف 4 سے 5 نمازی تھے۔ مدرسے میں کھانا انتہائی ناقص تھا، کئی مرتبہ بھوکا رہنا پڑا، مگر مولانا الیاس نے صبر کیا۔ غربت انہیں پریشان نہیں کرتی تھی بلکہ وہ خوشحالی سے ڈرتے تھے۔ 1920 میں مولانا الیاس مسلمانوں کی دینی حالت دیکھ کر بے حد پریشان ہوئے، یہاں تک کہ مدرسہ کے طلبہ بھی دین سے دور نظر آتے تھے۔ اپریل جولائی 1926 مولانا الیاس حج پر گئے۔ مدینہ منورہ میں شدید بے چینی محسوس ہوئی۔ ایک رات مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہندوستان واپس جاؤ، اللہ تم سے کام لے گا۔ یہ سن کر دل مطمئن ہو گیا۔ ہندوستان واپس آ کر مفتی کفایت اللہ سے مشورہ کیا اور نومبر 1926 میں باقاعدہ تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا۔ 1932 میں 6 سال بعد پہلی جماعت بنی۔ 2 اگست 1934 میں تبلیغی جماعت کے 6 نکات طے ہوئے، اصل میں 60 نکات تھے: کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، تحسیس نیت اور دعوت تبلیغ۔ 1941 میں میوات کا پہلا اجتماع 25,000 شرکا۔ 1942 میں پہلی مستورات جماعت۔ 1944 میں حاجی عبدالوہاب نظام الدین پہنچے۔ 13 جولائی 1944 مولانا الیاس کا انتقال ہوا۔ آپ کے بعد مولانا محمد یوسف کو دوسرا امیر مقرر کیا گیا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا دور
حج میں جماعتیں، مدینہ میں مستقل دعوت، پاکستان عرب بنگلہ دیش میں توسیع، 1965 میں لاہور میں وفات ہوئے۔ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ کا دور 1965 میں تیسرا امیر مقرر ہوا۔ شورا نظام متعارف، عالمی سطح پر نظام، 1993 میں شورا قائم کی۔ پاکستان میں تبلیغی جماعت پہلے امیر حاجی شفیع محمد قریشی 1950 سے لے کر 1971 تک، دوسرا امیر حاجی محمد بشیر 1971 سے لے کر 1992 تک، تیسرا امیر حاجی عبدالوہاب 1992 سے لے کر 2018 تک۔ حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ 15 سے لے کر 20 لاکھ افراد پر مشتمل تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں بڑے جنازوں میں شامل ہے۔ یہ ہے تبلیغی جماعت کی 100 سالہ جدوجہد جو اخلاص، قربانی، مشورہ اور دعوت کے ذریعے دنیا بھر میں اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرتی رہی۔ یہ جماعتی طریقہ لوگ 3 دن، 40 دن، 4 مہینے اور 1 سال کے لیے ملک کے اندر یا باہر تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں۔ تبلیغی جماعت سیاست اور مسلکی اختلافات سے مکمل طور پر دور رہتی ہے اور اس پر بات کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔